اللہ اکبر۔ تو میں بات کر رہا ہاں آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فجر تو بعد بھی آپ اذکار کر دے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اللہ دا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا، صبح و مشاء اس رب دیاں تسبیحاں بیان کریا کرو، وہ دیاں حمداں بیان کریا کرو۔ آئیے میرے پیغمبر نے پوری زندگی اینا وظیفے دا جڑے ورد و وظائف نے، یہ جڑے کلمات نے انہاں دا ناغا نہیں کیتا۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فجر دی نماز پڑھ کے بیٹھ جاندے، آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تے روٹین چ کہندے، اس تو بعد پڑھ دے 10 دفعہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوجی روایت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک کنی دفعہ پڑھ دے 10 دفعہ۔ جڑا بندہ 10 دفعہ پڑھ دے نا، اللہ اولاد اسماعیل دے وچوں انہوں ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کر دے۔ اولاد اسماعیل دا غلام سب تو مہنگا سی۔ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور 70,000 نبیاں دا وظیفہ ہے۔ 9 ذوالحج نو جدو حاجی میدان عرفات جمع ہوندے نے نا، میدان عرفات دے اندر ایک کلمات بڑی کثیر تعداد دے اندر پڑھنے چاہیے، اور اس کلمے نو یہ جڑا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جیڑا بندہ اینو 100 دفعہ پڑھتا ہے، صحیح بخاری دی روایت جے 100 دفعہ، او دے جسم دے اندر پرانے تو پرانا جن بھی ہوئے، کوئی جادو ہوئے، اللہ انہوں ختم کر دیں گے۔ سبحان کی پڑھنا ہے؟ 100 دفعہ 100 دفعہ۔ ویسے صبح شام مغرب عشاء تو بعد 10 دفعہ۔ جیڑا 10 دفعہ بھی پڑھ رہا ہے نا، انہوں بھی کئی غلام آزاد کرن دا ثواب ملتا ہے۔ وہ بڑے مہنگا غلام ویکھدا سی، ایویں 3-4 روپیہ دا غلام نہیں ویکھدا، اچھی خاصی رقم دینی پیندی سی، اچھی خاصی رقم دینی پیندی سی، وہ ایویں نہیں سی ویکھدا۔ لیکن میرے بھائیو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی پاک دی ایک اور حدیث ہے، فرمایا جیڑا بندہ انہاں کلمیاں نو کثرت نہ پڑھدا ہے، اس جسم دے وچ کوئی جن تے شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیڑے کلمے نے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو دوسرا کلمہ کیڑا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی بڑی عظمت والا کلمہ ہے۔ یہ بندہ 10 دفعہ پڑھے، 10 غلام آزاد کرن دا ثواب ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا بڑی محنت لگتی ہے، بڑا پیسہ دینا پیندا سی۔ آؤ نمبر 2، جیڑا بندہ 3 دفعہ قرآن دے 3 کل پڑھ لیندا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نمبر 2 قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ نمبر 3 قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ اسے ترتیب دے نال 3 دفعہ پڑھدا ہے۔ جگہ دے پیر فرماندے نے یہ جڑا بندہ معوذتین پڑھدا ہے، اس بندے دے اتے دنیا دی کوئی طاقت جیڑی ہے جادو نہیں کر سکتی۔
اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام جدوں بھی بیمار ہوندے میں معوذتین سورتاں پڑھ کے دم کر دی، اللہ پاک میرے محبوب نو شفاواں عطا کر دیندے۔ اٹھائیے صحیح البخاری، جگہ دے پیر تے یہودی دیاں، ایک لبید بن عاصم یہودی ہے، وہ دیاں دو بیٹیاں نے نبی علیہ السلام تے جادو کیتا ہے۔ ادرا غور توجہ میرے وال، آپ دی داڑھی مبارک دے 11 وال لے کے وچ سوئیاں رکھ کے انہاں والاں نو گنڈاں دے دتیاں گئیاں۔ اللہ اللہ، وہ جڑا کنگا ہے جدے وچ 11 وال نے، سوئیاں رکھ کے گنڈاں دے دتیاں۔ بیرے زروان ایک کنویں ہے، اس کنویں دے اندر جڑی دیوار ہوندی ہے، وہ دی دیوار دے سوراخ دے اندر اس کنگے نو رکھ دیتا جاندا ہے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے جادو اتنا وڈا سی، اگر وہ جادو کسے پہاڑ تے بھی رکھ دیتا جاندا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندا۔ میرے نبی دی کفیت ہو چکی ہے، جڑا کم کیتا ہے آندے نے نہیں کیتا، جڑا نہیں کیتا آندے نے کر چھڑے ہے۔ میرے پیغمبر دے وال مبارک کرنے شروع ہو گئے۔ اللہ اللہ، عرشان دے رب نو جلال آ گیا ہے۔ فرمایا جبریل میرے نبی دی داڑھی دے وال 11 نے، اج میں تینو 11 ہی ایتاں دے کے بھیجنا پیا۔ فلک دیاں 5 نے، ناس دیاں 6 ایتاں نے۔ فرمایا میرے محبوب نو جبریل کہہ دیو ایک ایک ایت پڑھ دے جان، اتے پھوک مار دے جان، والاں دیاں گنڈاں کھل دیاں جان گیاں، جادو ختم ہوتا جائے گا۔ ساڈے تے ذرا کو کچھ ہوئے تے ہی تویتاں والے کو نسے جانے ہیں، فلانا بابا جڑا تویت بڑا چن دیندا جی، وہ سارا علاج تے قرآن چ موجود ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ دنیا دے لوگوں قرآن شفا جے، قرآن غذا جے، قرآن دوا جے۔ قرآن پڑھیا کر، سارے اللہ پاک نے قرآن دے اندر ہی خوبیاں تے ساریاں بیماریاں دا علاج رکھ چھڑے ہے۔ آئیے آمینہ دے لال فرماندے نے ایک بندہ دعا کردا ہے وہ دعا چ منگدا ہے، ایک بندہ نفل پڑھدا ہے وہ نفلاں چ منگدا ہے، ایک بندہ قرآن پڑھی جاندا ہے منگدا نہیں۔ عرشان دے میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ دعا کر رہا ہے انہوں دعا کرن دی وجہ تو ملے گا، جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نماز دے اندر منگدا ہے انہوں وہ دی وجہ تو ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن قرآن پڑھن والا قرآن پڑھی جا رہا منگدا نہیں، وہ تو آواز آندی ہے تو قرآن پڑھی جا میں تینوں بغیر منگن تو عطا کری جاواں گا۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اللہ نہ ڈائریکٹ گلاں کرنیاں چاہندا ہے وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کرے، کیونکہ قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، نماز بھی اللہ دا ذکر ہے۔ جڑا بندہ بے نماز ہے وہ اللہ دا نشکر ہے، جڑا بندہ قرآن نہیں پڑھدا وہ اپنی بد قسمتی دے اتے روئے، وہ روئے جنہوں قرآن پڑھنا ہوندا ہے۔ قرآن پڑھ سکتا ہے لیکن کئی مہینے ہو گئے نے قرآن وال ویندا ہی نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو قرآن دی تلاوت کریا کر۔ جڑا بندہ چاہتا ہے میں اپنے رب نہ گلاں کراں وہ اللہ دا قرآن پڑھیا کرے۔ آؤ میں ایک حدیث اور سناواں، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی نبی علیہ السلام کو اٹھے نے آن کے آندے نے محبوب جی میرا چھوٹا بھائی جڑا ہے وہ کر چ قرآن ہی پڑھی جاندا ہے، انہوں ذرا سمجھاؤ صدقے، میں تے تھک گیا وا سمجھا کے، لیکن وہ سمجھدا نہیں۔ انہوں سمجھاؤ کہ قرآن پڑھیا کرے، فجر تو بعد قرآن پڑھے، جدو کم کاج تے جانا میرے نال آئے، میرے نال کم بھی کرے، شام نو جا کے پھر قرآن بھی پڑھے۔ آمینہ دلال فرماندے نے او میرے یارا تیرا چھوٹا بھائی را کر چ قرآن پڑھدا ہے، او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ رزق تینوں عطا کر رہا ہے۔ تے اسی ان قرآن ٹھپ کے رکھن واسطے رکھیا، ٹھپ کے باری چ بول دیں۔ تھوڑے فیصلہ آباد دا واقعہ ہے، شیخ عبد المنان راسک صاحب نے سنایا سی۔ ایک مولوی صاحب گھر افطاری کرن گئے، وہ نہ ٹیبل دے اتے ریال پے سن، کتے ریال سعودی ریال،
کول قرآن پیا سی، مولوی صاحب نے ریال پھڑے تے قرآن کھول کے وچ رکھ دیتے بھی قرآن تیرا پڑھنا ہی، تے جدو قرآن کھولن کے وچوں نکل آؤ گے۔ مولوی صاحب روزہ افطار کر کے چلے گئے تے گھر آندے نے لے دوہرا فائدہ چک گیا، نالے ریال لے گیا نالے روزہ افطار کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے بھابی مولویاں دے تے ویسے ہی خلاف نے، کوئی اللہ ماشاء اللہ ہی جڑا کو علماء دی قدر کرے۔ لیکن ایک گل میری فیصلہ بادی یاد رکھو، جیڑا بندہ علماء دا خدمت گزار ہے نا، اللہ او دے پتراں چو نہیں تو دی نسل چو ایک عالم ضرور بنا دے۔ جیڑا بندہ علماء دا قدر کردا ہے، علماء دی خدمت کردا ہے، علماء دا ادب کردا ہے، علماء دا احترام کردا ہے، اللہ او دی نسل چو ایک عالم ہے۔ میں اپنی والدہ دی گل میں تھانوں سنا رہا، اپنی ماں دی۔ میری فیملی چ کوئی حافظ نہیں سی، جٹ فیملی نہ میرا تعلق ہے، جٹاں دا تے مولویاں دا کی جوڑ ہے بھائی، میں ایک گل کر اس طرح ہی بولتا نہیں پانے۔ ہاں جی گجوڑ ہے، لیکن میری والدہ نے پوری زندگی علماء دا کھانا پکایا۔ جدو ساڈے پنڈ بار ہوندی سی نا کانفرنس 2 دن دی، 2ویں دن علماء دا کھانا امی نے پکانا، دیسی مرغے لب کے نا پنڈ چو بڑے شوق نہ۔ تو میں ایک دن آگیا امی ساڈے ہور بھی پنڈ چ بڑے بڑے نمبردار نے، چودھری نے، وہ کیوں نہیں پکاندے کھانا، انہوں نے بھی کیا کرو۔ تو میری ماں نے مجھے اج بھی الفاظ یاد نے، پتر یہ گل اج کیتی ہے پھر نہ کری، پھر نہ کری، یہ گل اج کر چھڑی ہے پھر نہ کری۔ میں کیوں ماں جی؟ پتر انہاں علماء دی میں خدمت کراں گی، رب تینوں عالم بنائے گا، یہ میری گل یاد رکھ لے۔ تو پھر اللہ نے اتنا شوق دل چ پا چھڑیا۔ مولانا عبداللہ نثار صاحب ساڈا پنڈ انہاں دا ایک ہی ہے، رتا ج ٹھول پسرور دے کول۔ انہاں دیاں تقریراں سننیاں، یزدانی صاحب دیاں سننیاں۔ جدو یزدانی صاحب شہید ہوئے ادو میں 6ویں پارے حفظ کرنا سی، نیشنل دی ٹیپ ہوندی، چوکے میں جانا، تقریراں ریکارڈ کرنیاں، شعر لکھنے پڑھنے، پرالیاں دے کنوں لگے ہوندے نے پنڈاں تھاواں چ اتنے بہ کے میں شعر پڑھدے رہنا۔ لوکاں کہنا زیلداراں دا منڈا جڑا نا ویسے پاگل ہو گیا، 24 گھنٹے شعر ہی پڑھدا رہندا، تقریر ہی کردا رہندا۔ لوکاں نے میں پنڈ تقریر کرنی، ایک بندے نے آ کے سپیکر بند کر دینا، پھر رولا پا چھڑیا۔ یہ بھی وقت رہا ہے، لیکن وہ شوق اور ذوق اج کتنے لے گیا۔ میں کدی سوچیا بھی نہیں سی کہ میں جٹ زمیندار باپ دا پتر ہو کے میرے کو رب انہاں دین دا کام لائے گا۔ تبلیغ دا تے جوڑ کو نہیں، 26 سال ہو گئے نے تبلیغ کردے ہیں، پنڈ پنڈ قصبہ، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی پنڈ ایسا نہیں جتھے نہیں گئے۔ لیکن جڑا لاہور میرے کو رب نے مرکز بنوا چھڑیا نا، 2 کنال دیاں 4 منزلاں، 1 ایکڑ جگہ چھتی گئی ہے، 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں جتھے ٹائل نہیں لگی، وہ دا مینوں نہیں۔ اور میرا بیٹے کو اللہ نے عالم بنا چھڑے، لیکن یہ سارا کچھ دین ہے۔ گل کتوں چلی کہ جڑا بندہ عالم، خطیب، اپنے امام، اپنے خطیب دی عزت توقیر خدمت کردا ہے، اللہ او دی نسل چو عالم پیدا کردا۔ خدمت کرن تو یہ نہیں مراد کہ میں تھانوں انہاں منوں پیسے دیو، یہ مراد نہیں۔ وہ دا کھانا پکاندا ہے، انہوں کپڑے لے کے دیندا ہے، مسجد دا امام ہے۔ 15-20 ہزار نہ کی بندا یار اس دور چ، 20-25 ہزار روپیہ کچھ نہیں جی ہے واللہ۔ اور میں ممبر تے بیٹھا باوضو، سانو لوگ تیل دے پیسے بھی پورے نہیں دیندے، وہ بھی آندے نے بھی ٹھیک ہے، بھی عبادت ہی ہے۔ یعنی جنہ تیل مہنگا ہے انہیں تیل دے پیسے بھی نہیں دیندے، اور انہاں دے دلاں چ رب نے رحم اونجی کڈ لیا۔ رحم رب کڈ لیندا نا، اصل چ گل ہے رحم آوندا ہی نہیں انہاں دے دلاں چ۔ میرے بھائی علماء دی خدمت کیجئے، ادب کیجئے، احترام کیجئے، جنہ دے پیچھے نمازاں پڑھنے، جڑے ساڈے بچیاں نوں پڑھاندے نے، انہاں دی خدمت عبادت سمجھ کے کریا کرو۔ تو میں بات کر رہا سا معوذتین دے حوالے نہ، 11 آیتاں لے کے جبریل آئے، محبوب جی ایک ایک آیت پڑھی جاؤ، گنڈ تے پھوک ماری جاؤ، گنڈاں کھل دیاں جان گیاں، جادو ختم ہوتا جائے گا۔
وہ جڑا لبید بن عاصم دیاں دو بیٹیاں نے جادو دے اتنے امام بخاری نے باقاعدہ باپ بنے ہیں اور جادو جڑا ہے ہو جاتا ہے امام بخاری نے باپ بن کے اس روایت کو پیش کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام تے جادو کیتا گیا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات اے جڑی ہے نا تا تانیس دی ہے وہ لبید بن عاصم دی دو بیٹیاں نے جنال جا رہی نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد انہیں جادو کیوں کیتا حسد کر دیا آیا کہ نبی دا دین پھیر رہے مسلمان ہو رہے نے ہو سکے اس طرح تے مار نہیں سکتے جادو دے ذریعے ہی مار دیو تے مارن والے نالوں بچان والا ڈاڈ ہے مارن والے نالوں بچان والا ہاں جی ڈاڈ ہے جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے تے نالے اللہ نے کیا سی نا سونیا واللہ یاسمک من الناس میرے محبوب تیریاں حفاظتاں میں رب کرانگا تے اللہ نے کیتیاں آئیے ذرا غور کیجئے تینے کل پڑھنے نے 3 دفعہ کدی تھوڑے جسم دے اتے شیطان ہیوی نہیں ہوئے گا جادو اثر نہیں کرے گا کسے دا ٹوٹ کا اثر نہیں کرے گا آئیے اس تو اگے چلا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم جڑا اس حدیث دے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا فرماندے نے جڑا بندہ فجر تو بعد ایک کلمے 3 دفعہ پڑھدا ہے مغرب تو بعد 3 دفعہ پڑھدا ہے اینو زمین تے آسمان دی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکدی صبح پڑھے نے شام تک شام نو پڑھے نے ساری رات حضرت خالد بن ولید کہہ دو رضی اللہ تاریخ دمشق دے اندر واقعہ لکھے ہے حضرت خالد بن ولید نے 100 تے 20 تو 25 جنگاں لڑیاں نے 87 زخم سن حضرت خالد بن ولید دے جسم تے تیراں تلواراں تے موت کتھے آئی بستر تے فوت ہوئے بڑے جنگ جو آدمی سن بڑے تجربہ کار جرنیل سن جنگ لڑنی انہاں دے ختم سی انہاں نے جدو دمشق فتح کیتا نا تو دمشق دے کچھ لوگاں نے نا جڑے مسلمان سن ہوتے انہاں نے کہا خالد بن ولید نو آستے جاندے نے انہاں دی روٹی نہ کھایا جی آ جڑے عیسائی یہودی عیسائی نے نا ایک کھانے چ زہر ملاندے نے دعوت کردے نے بڑے پیار نہ تے زہر ایک قطرہ ملاندے نے قطرہ وہ زہر اینا زہریلا ہے جدو کھانا اندر جاندا ہے بندے دا جگر پھٹ جاندا ہے بندہ سلنڈر ہو جاتا خالد بن ولید آندے نے زہر یار کیڑا جو منو بھی بکھاؤ ہاں انہوں نے پیالہ زہر دا بھر کے آندا تے خالد بن ولید نے پیالہ پھڑیا زہر دا پڑھ دے نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع 3 دفعہ پڑھیا تے زہر دا پیالہ پی گئے یہود و نصارہ جڑے نے یہود و نصارہ سامنے کھڑے نے وہ پتہ کی آندے نے خالد بن ولید نو کہن لگے تو نہیں بچنا تو مر جائیں گا جدو اینی گل کہی کہ تو بچنا نہیں خالد بن ولید کہندے نے تسی آندے ہو میں بچنا نہیں میں کہنا میں مرنا نہیں تسی ایک اور پیالہ زہر دا لے آؤ میں وہ بھی پی جاگا اعتماد کنا نبی پاک دی حدیث تے پیغمبر دی زبان نبوت تے یقین کنا فرمایا تسی آندے ہو میں مر جانا ہے میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ کلمے 3 دفعہ پڑھدا ہے وہ تے کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی سارا جہان غلط ہو سکتا ہے اور یہود و نصارہ سن لو میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی حضرت انس قید رضی اللہ تعالی حجاج بن یوسف نے انہوں نے قید کر لیا 80 سال دی عمر ہے جدو قید کیتا
حضرت انس وہ شخصیت ہے جنہیں 10 سال نبی پاک دی خدمت کی تھی تے نبی پاک نے انہوں ایک دعا دیتی سی انہاں واسطے. دعا کی سی اللہم اکثر مالہ و ولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ وادخل الجنہ. حضرت انس نبی پاک کی خدمت کرتے تھے. آقا نے پھر نا دعا کرنی بڑی نا جسم دے وچوں سانس لے کے نا انس تو بڑی خدمت کرنا یار اللہم اکثر مالہ اللہ تیرے مال سے برکت پائے. انس اللہم اکثر مالہ و ولدہ اللہ تیری اولاد سے برکت پائے. واطل عمرہ اللہ تیری عمر لمبی کرے. واغفر ذنبہ انس تیرے اللہ گناہ معاف کرے. وادخل الجنہ انس تینوں اللہ جنت بھی عطا کرے. حضرت انس آدھے نے پھر نبی دی دعا نے ایویں کام کیتا. آدھے نے اکثر مالہ مال کیویں زیادہ ہویا. لوکاں دے باغ مدینے چ پھل دیندے ہن سال بعد تے میرے باغ پھل دیندے ہن 6 مہینے تو بعد. عرب دیاں منڈیاں چ سب تو بے موسمہ پھل تے سب تو قیمتی پھل میرا پھل ویکھدا ہی باغاں دا. مال بڑا. اولاد کی نہیں دیتی 232 بچیاں دے حضرت انس باپ بڑے. پوتے پڑپوتے اگوں پوتیاں دے پتر. اتل عمرہ عمر لمبی کرے. عمر کی نہیں لمبی ہوئی 107 سال. ایک روایت 109 سال تے ہو کے فوت ہوئے. ذرا غور کرو. حجاج نے انہوں نے 80 سال دی عمر سے قید کیتا ہے. حجاج آندا ہے انس تو میری مخالفت کیوں کرنا ہے دس. حضرت انس کہنے لگے تیرے چ نا 4 خامیاں نے. پہلی خامی یہ وے تو وآسن لربک تو رب دا نافرمان ہے. سیدھی گل ہے. ومخالف لسنت نبیک تو نبی دی سنت دا مخالف ہے. وتذل اولیاء اللہ تے جڑے رب دے ولی نے نا انہاں نو تو ذلیل کرنا ہے. وتعز اعداء اللہ تے جڑے رب دے دشمن نے انہاں نو عزت دتی ہے. اے 4 کم تو چھڑ دے تیری مخالفت میں چھڑ دینا. وہ بجائے گل منن دے وہ تلوار میں آن چو کڑی کھڑا ہو گیا. انس آندے نے کی لگا کر. آندا تینوں مارن لگا تینوں پتہ نہیں میرا. میں تے 2 منٹ نہیں لاندا بندہ ٹپان تے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنہ تلواراں کولو ڈرا رہے ہیں. نبی دیاں 10 سال جتیاں سیدھیاں کر کے ایک کوئی دے سبق سکھیا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرا مرنا بھی اللہ واسطے جینا بھی اللہ واسطے. کنہ تلواراں کولو ڈرانا. تیری تلوار میرا لو بھی نہیں کر سکتی. وہ کہنے لگا انہوں میں زہر دی پان چاڑی ہے کہ میری تلوار کو عام تلوار نہیں بڑی قیمتی تلوار ہے بڑی قیمتی ہے. حضرت انس آندے نے تیری تلوار اتنی تیز نہیں جنی میرے پیغمبر دی زبان نبوت چوں نکلن والی بات تیز ہے. میں نبی کو جدوں دی حدیث سنی ہے نا اس دن تو لگ کے اج دے دن تک میں کدی انہاں کلمیاں دا ناغا نہیں کیتا. میرے پیغمبر نے فرمایا سی انس بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. جڑا فجر تو بعد 3 دفعہ پڑھدا ہے شام تک انہوں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. تے اج میں فجر تو بعد پڑھے نہیں تے جدوں دی حدیث سنی ہے میں ایک دن بھی ناغا نہیں کیتا انہاں کلمیاں دا. کیا مار تلوار. سیر و علام النبلاء چ علامہ ذہبی لکھتے ہیں انہیں غصے نہ اگے دوڑدا آیا تلوار لے رہندا پھر پیچھے پھر اگے آیا مارنا پھر پیچھے پھر اگے. حضرت انس کرسی تے بیٹھے نے آرام نال کوئی باڈی گارڈ نہیں انہاں دا. یہ ہوندا کہ انہاں دا دفاع کرنے والا کوئی نہیں. جدوں 3-4 دفعہ گاہ پیچھا گیا انس آندے نے ماردا نہیں آ گاہ پیچھا کی لین جانا ہے. تے حجاج آندا ہے ورائیتہو علی آتکہی اسدین عظیمین فاتحین افواہما. انس تیرے کندھیاں تے وڈے وڈے شیراں نے منہ کھولے نے. میں تینوں مارن واسطے آਉਣਾ وا او اگوں مینوں کھان نوں پیندے نے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء. حضرت عثمان دے بیٹے ابان انہاں نوں فالج ہو گیا ہے تے انہاں دا بیٹا کہندا ہے پوتا. حضرت عثمان دا پوتا آندا ہے اپنے باپ ابا ابا جی تھانوں فالج کیوں ہو گیا ہے؟ تو ہی تے آندے ہو دادا جی نے مینوں ایک دعا دسی ہے پتر وہ دعا میں پڑھنا مینوں کچھ ہو ہی نہیں سکدا تے فالج کیوں ہے؟
کہنے لگے پتر آج جو دعا پڑھنی بھول گیا تاں فالج ہویا. وہ کلمے کیڑے نے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض. یہ یاد کرو کتنی دفعہ پڑھنے نے؟ 3 باری. آئیے اگے چلیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. جیڑا بندہ صبح شام 3 دفعہ پڑھ دے نا، صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی دی ایک صحابی ہے، انہوں سپ لڑ گیا. مدینے دے سپ تے ٹھوئیں بڑے زہریلے سن. انہوں سپ لڑیا، انہوں ہویا کچھ نہ. وہ دوسرا پوچھتا ہے کی گل تینوں سپ نے زہر نے اثر نہیں کیتا؟ وہ آندی ہے ساڈے خاندان نو نبی پاک نے ایک وظیفہ دسیا. وہ کی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ای پورا خاندان پڑھنے سانو اے سپ ٹھوئے اکثر لڑ جاندے نے، انہاں دا زہر ساڈے تے اثر ہی نہیں کردا. انہاں کلمیاں چ برکت ہی بڑی ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی دنیا دی زہریلی چیز تو دا زہر تواڈے تے اثر نہیں کرے گا جڑا بندہ کلمے 3 دفعہ پڑھ دے. آگے آئیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. آؤندا جی کہ نہیں؟ اوے آؤندے نے الفاظ کی کوئی؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. 3 دفعہ سویرے 3 دفعہ شام. جیڑا بندہ پڑھدا ہے آقا فرماندے نے انہوں 3 فائدے ہون گے. پہلی گل ہے بندہ ایمان دی مٹھاس نو چکھ لیندا ہے. دوجی گل میں پڑھن والے کلمات پڑھن والے بندے یا بی بی نو قیامت نو بازو تو پھڑ کے انہوں جنت چ داخل کر دیاں گا. تیجی حدیث جیڑا بندہ ایک کلمے پڑھدا ہے اللہ قیامت نو میری عدالت چاہے گا، میں رب اس بندے نو خود راضی کراں گا. کیڑے کلمے نے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. آئیے میں اس تو آگے چلا. 7 دفعہ پڑھنا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام. ایک حدیث ہوندی ہے جب بندہ 3 باری آندا نا اللہم اجرنی من النار تے پھر جہنم بول کے آندی اللہم اجرہ من النار. اللہ میرے کو پناہ مانگدا اپنے بندے نو میرے کو پناہ دے دے. ہاں جنت آندی اللہ انہوں میرے کو پناہ دے دے، جو آندہ اللہم اجرنی من النار. جہنم بول کے آندی جب بندہ 3 دفعہ آندا اللہ منو جنت چ داخل کر دے، جنت بول کے آندی اللہ انہوں میرے چ داخل کردا کیوں نہیں؟ تیرا بندہ جو ترلے لین دے. ہن جڑا 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام میں کلمے پڑھدا ہے نبی پاک نے فرمایا انہوں جہنم چ سٹیا جائے گا، انہوں جہنم دی اگ مس بھی نہیں کرے گی. بول دے نہیں ہو. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 دفعہ یہ بھی 7 دفعہ پڑھنا. دنیا دا کوئی کم ایسا نہیں جڑا کم اڑیا ہے. صبح پڑھ شام پڑھ. جڑا بندہ پڑھدا ہے اللہ دے دنیا دے سارے کام جڑے نے وہ حل کر دیندا ہے، سارے کام آسان کر دیندا ہے. سبحان. انہیں یاد بھی رہن گے کہ نہیں؟ بولیے بولیے رہن گے یا ہاں. ایک حدیث اور سن لو. جڑا بندہ صبح شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انہاں بھی ٹھیک جے بالکل سکا سکے بند روایت ہے بھی تھوڑا ہے تے پڑھیا بھی زیادہ جائے گا. 10 دفعہ پڑھدا ہے صبح شام. پاویں پورا درود شریف پڑھ لو نماز والا اگر پڑھ سکتے وہ بھی بہت ہی اچھی گل. اگر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں پڑھدا آقا فرماندے نے ادرکتہ شفاعتی وجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ. میں قیامت نو اس بندے دی سفارش ضرور کراں گا، یہ دی سفارش میرے تے واجب ہو گئی. یار 10 دفعہ درود شریف پڑھن نا نبی دی شفاعت مل جائے سودا مہنگا ہے؟ بول دے نہیں نا مہنگا تو پھر کیوں نہیں پڑھتے درود شریف؟ اے جنے میں ورد چھوٹے چھوٹے تھانوں دسے نے نا اگے سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ یہ بھی یہ نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ بس یہ نہیں. مسلم دی روایت ہے
من قال سبحان اللہ و بحمدہ مئۃ مرۃ غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر، جڑا 100 دفعہ پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے، اللہ گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دین گے۔ سبحان اللہ۔ یار 5 تسبیحاں کر چھڑیا کرو، 5 تسبیحاں۔ ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، جیڑا بندہ اینو کثرت نہ پڑھدا ہے نا، اللہ غیب دے خزانیاں چوں وافر مقدار چ حلال رزق عطا کر دے نے۔ یہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، میں اپنی گل نہیں کرتا پیا۔ تے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون اللہ معاف کرن۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا دی ہر مخلوق دی نماز نے یہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ، انہاں کلمیاں دی وجہ تو دنیا دی مخلوقات نو رزق دیتا جاتا ہے۔ بڑی عظمت ہے انہاں کلمیاں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگے دوجی تسبیح کیڑی ہے؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ نہیں، من اکثر الاستغفار، حدیث من لزم الاستغفار من کل ہم فرجا ومن کل سیک مخرجا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جڑا بندہ ایک کلمے کثرت نہ پڑھدا ہے، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ انہوں تنگیاں، مصیبتاں، پریشانیاں، ابتلاواں دے جال چو ایویں کٹ دینے جویں مکھن چو آسانی نہ وال کھچ لئی دے۔ من کلی ہم من فارجا، دنیا دے سارے غم اللہ دور کر دین گے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رزق اتھوں دین گے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ دنیا دی جنی مخلوقات ہے نا، ہر مخلوق دی بولی ہے وے سبحان اللہ و بحمدہ، یسبح بحمدہ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں جڑی اللہ دی تسبیح تے حمد نہیں بیان کر دی۔ اگلے دن روح المانی سے علامہ لوسی آندے نے آ کپڑیاں نو جدوں استری کرا کے ٹنگنے ہیں نا باری چ، جب تک کپڑا صاف رہندا اللہ دی حمد تے تسبیح بیان کردا۔ درختاں دے نال جڑے پتے نے وہ بھی اللہ دیاں تسبیحاں، ریت دے ذرات بھی اللہ دیاں تسبیحاں، کوئی چیز ایسی نہیں جڑی اللہ دی تسبیح تے حمد نہیں بیان کر دی۔ قرآن دا فیصلہ ہے، میں کسی کو کتاب دی کہانی نہیں سنا رہا۔ ہن سانو بھی پڑھنا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ، دوجا استغفر اللہ و اتوب الیہ، تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس یہ نہیں، جنت دے خزانیاں چو ایک خزانہ بھی ہے تے جڑا عرش ہے نا رب دا، او دی کرسی دے تھلے پاسے لکھیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تے پاکستان دے ایٹم چ بھی اینی طاقت نہیں جنی رب نے دے طاقت پا چھڑی ہے، کدی پڑھ کے نو ویکھو تے صحیح۔ چوتھی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ ایک درخت، الحمدللہ دوجا درخت، ولا الہ الا اللہ تیجا درخت، اللہ اکبر چوتھا درخت۔ ایک کلمے اگر 100 دفعہ پڑھ دے ہو، پہلی حدیث ہوندی اللہ زمین تے اسمان دے درمیان جڑا خلا ہے نا، یہ تیرے واسطے سارا ہی نیکیاں دا فل کر دیندے نے۔ دوجی اپنا حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ یہ کلمے پڑھدا ہے اللہ 400 درخت دے نام دا جنت چلا دیندے نے۔ کنا درخت؟ 400 درخت جنت چلا گیا، کیونکہ سبحان اللہ ایک درخت ہے نا، ایک دفعہ پڑھیے کنے درخت نے؟ وہ 4 بولو تو صحیح حساب نہیں جی ہوتا، 4 تے جے 100 دفعہ پڑھا گے پھر کنے؟ یار 400 کنی کو دیر لگ دی ہے یہ کلمے پڑھن لگے؟ بولو ہاں سبحان اللہ والحمد 5 تو 7 منٹ لگ دے، چلو 10 منٹ لا لو یار، 10 منٹاں جی 400 درخت لگ جے تو زمین اسمان دے درمیان جڑا خلا ہے سارا ہی نیکیاں نہ فل ہو جائے، ہور تو ہی لینا ہے۔ لیکن یار کرو تے صحیح کچھ، ہوں اتوں ہی جھاڑ کے اتنے ہی جھاڑ کے سارا کچھ سن کے ٹر جاؤ، ادھروں سنیا ادھر کڑھ چھڑیا،
وہ جو ایک ماسٹر سی نا انہیں بچے نے کیا بیٹا اللہ نے 2 کان کس لیے بنائے؟ فرمایا استاد جی ایک سننے واسطے دوجا کڈن واسطے. بولتے نہیں کچھ کرو تو صحیح. 5ویں تسبیح درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور میں ممبر تے بیٹھا دنیا دا کوئی کام ہے رشتہ نہیں ہوندا بچیاں دا تھوڑے رشتے نہیں ہوندے کئیاں دے اڑ جاندے نے کاروبار کو نہیں پریشانیاں بڑیاں نے دنیا دے جنے کام نے یہ 5 تسبیحاں روز کر چھڑ جے نہیں ہویا تو انہوں ڈبل کر دے ویکھی پھر اللہ دی رحمت دے پھاٹک ہی کھل جان گے نہ کھلن دے مینوں پڑھ لئی. کچھ کرو صحیح اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. تے حافظ شوکت صاحب دا یہ پروگرام کروانا اللہ قبول فرمائے اور تھوڑے سارے دا آنا قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاجی امین صاحب بیمار نے دعا کرو اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے. جنہیں اس مسجد دے نمازی بیمار نے سب نو شفاواں عطا فرما. جنہیں نمازی چلے گئے اللہ انہوں دی بخشش فرما. اللہ حافظ شوکت صاحب دے رزق چ اللہ برکات نازل فرما. ساڈے حاجی راشد صاحب دے والدین دیاں اور انہاں دے بھائی دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. انہاں دے بچیاں نو دین دے دائی اور دین دے مبلغ بنا. جنہ دے بیٹے دین تو دور نے اللہ انہاں اولاداں نو دیندار بنا دے. اللہ ساڈیاں نسلاں چوں بھی دین ختم نہ کری. ساڈے میرے انتہائی محترم حاجی سجاد صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے والدین نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہاں دے رزق چ اللہ برکات نازل فرمائے. انہاں دے بچے نو اللہ قرآن دا قاری قرآن دا حافظ بنائے اور تسا احباب دے گھراں چ بھی اللہ اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. صدیقی صاحب دے والد دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے. بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اس طرح میرے مائی باپ میرے چاچو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما. میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. میرے بھائی عبدالحفیظ شہباز دیاں قبراں تے اللہ ارباں رحمتاں نازل فرما. اللہ جنہیں ساڈے عزیز و اقارب چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما. اللہ ساڈے گناہاں نو درگزر فرما. مولانا قاری حنیف بھٹی صاحب نو اللہ صحت عطا فرما. میرے انتہائی پیارے دوست حاجی صاحب نے یاد کرا دیتا ہے مولانا ادریس یزدانی صاحب نو اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ اس مرد مجاہد نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ جتنے ساڈے عزیز و اقارب بہن بھائی بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما. جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق دے دے. نبی علیہ السلام دی ایک حدیث اور سن لو. آقا نے فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تام حجتہ. جڑا بندہ خیر دی گل سیکھن آوندا ہے نا مسیح تے نماز دا ثواب تے ملنا ہے تے خیر دی گل سکھان آوندا ہے اللہ انہاں دعا نو مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دے. تانوں سارے نو اللہ مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دے. میرا بیان کرنا اللہ قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.